جب دماغ اس طرح مقید ہوتا ہے تو وہ حکمت برباد ہو جاتی ہے، وہ دماغ اعلیٰ صلاحیت پہ کام نہیں کر سکتا۔ کبھی بھی جن لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے نا، ان پہ مناسب حد سے زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بچہ کھیلنا چاہتا ہے، گیل یا کیا بھول غلط ہو گیا، بلہ، گیند، آلو قیمہ ہو گیا، کمو والی کہہ دیتے ہیں، گیند سے یا بلے سے کھیلنا چاہتا ہے، دو اس کو گیند اور بلہ لا کے، بیٹے میدان حاضر ہے، کھیلو، گرو گے تو تمہاری مرضی ہے، چوٹ لگے گی تمہاری مرضی ہے، ہم نے تو آزاد رکھا ہے۔ یہ آزادی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، کبھی بھی ذہنی غلامی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم صرف ایک جگہ پہنچ کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور وہ وہی ہے، بس وہی ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ نے جو کہا ہے وہ اللہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس وحی کی قید کے بعد کسی کی کوئی قید نہیں، حتیٰ کہ جس انسان کو اللہ نے علم دیا ہو، وہ تو ائمہ مجتہدین کے دلائل پڑھ کے امت کے لیے کوئی راہ نکالتا ہے کہ یار اس زمانے میں یہ نہیں، یہ کر لو، یہ نہیں، یہ کر لو۔ اس لیے جب لوگ ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ذہنی طور پہ وہ اتنے مر جاتے ہیں، کلرک بن جاتا ہے، نہ اس نے سوچنا ہے یہ محکمہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے، یہ بلڈنگ ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے، ہم نئے پروجیکٹس کیسے لا سکتے ہیں، ہم اپنی آئندہ نسل کو کیسے اچھی جگہ پر لے جا سکتے ہیں۔ جب فوٹو کاپی نیا آیا تھا، فوٹو کاپیئر، تو ہمارے جتنے لوگ تھے نا، ان دو طبقوں نے بڑی مخالفت کی۔ ایک تو 66 میں آ جاتا، ایوب خان کی کیبنٹ تھی، پیش ہوا کہ جی فوٹو کاپیئرز آ رہے ہیں تو پاکستان میں اجازت دی جائے یا نہ۔ کابینہ چیخ اٹھی کہ اوہ یہ تو نوٹ اور کرنسی کی ڈپلیکیٹ ہو جائے گی، یہ کیا ظلم کر رہے ہو، بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اتنی عقل نہ آئی کہ حضرت بلیک اینڈ وائٹ ہے، ابھی تو کلرڈ آیا ہی نہیں۔ یہ اس وقت کی تاریخ میں پڑھو، یہ ایوب خان، وہ ایسی کابینہ اور ایسے ایسے احمق ان میں تھے، ان احمقوں اور جاہلوں کا کیا آپ ذکر کریں، بہت وقت ہو گیا۔ اور پھر بھٹو صاحب آئے اور جا کر اجازت ملی کہ فوٹو کاپیئر لے آؤ۔ اور ایک ہمارے مذہبی رہنما، فوٹو کاپی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو پھر تصویر پہ تصویر بنے گی، اور پھر جانتے ہو کن کن رسالوں کی آپ سب سمجھ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اب فوٹو کاپیئر ہر مدرسے میں، اس لیے کہ دماغ قید ہوتا ہے، وہ آگے کو سوچتا نہیں ہے کہ اگلی نسل کو دینا کیا ہے، یار دین کی تعبیر کیا پیش کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے، والعیاذ باللہ، وحی کے قید بس ختم ہے، ہم اس کے قید ہیں، ہم اس کے پابند ہیں، ہونا چاہیے ہر ایک۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا، ہماری بات ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ حکمت مر جاتی ہے، آزاد ذہن نہیں رہتا، سوچ نہیں سکتا۔ لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے، جس دیس کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند۔